پر Okay. بھی حق تعالیٰ کی سلامتی ہو. Nimmt auf, ja? You started? Ja, habe ich. Okay. Hier kannst du. Danke schön. Bitte schön. ہاں جی ایوان صاحب بھی ہیں. جی خدا کا سلام ہو. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. وہ آفتاب نہیں ہے؟ جی وہ انہوں نے فرمایا تھا وہ آج نہیں آ سکتے. چلو ٹھیک ہے. کیا فرما رہے تھے آپ؟ جی حضور میں روحانی مشاہدہ پیش کر رہا تھا. ہاں جی کریں. ہاں جی کہ جی میں ایک ہمارے ذہنی مستقبل میں کوئی ہمارے ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں کسی جنت میں. جی تو راستے میں فرشتوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو نیچے ایک انویٹیشن آیا ہے وہاں جانا پڑے گا کسی اندھیری دنیا میں. اچھا ہم نیچے گئے تو ایک بڑی اندھیری دنیا تھی. اچھا. وہاں پر جنگل سے بیٹھے تھے. اوئے ہوئے. بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کے آ رہے تھے اور وہ جس کارپیٹ پہ کھانا لگا ہوتا ہے انہیں کھانے کی دعوت دی تھی. اچھا وہاں بیٹھے اس کارپیٹ پہ میں سن رہا ہوں. کھانا نہیں. اچھا اچھا میں سن رہا ہوں. جی تو وہ خالی دسترخوان تھا اس پہ کھانا وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا بڑی مشکل میں وہاں پہنچے. اچھا ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے تو آپ کی اس دسترخوان پہ تو کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے تو آپ نے انوائٹ کیوں کیا. اچھا. اس نے کہا یہاں مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, مجھے یہاں پہ رزق نہیں ملتا. میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں مجھے رزق ملے. میرا رزق بند ہو گیا. اوئے ہوئے. جی تو بڑی تکلیف ہے اس پوزیشن میں دیکھتے ہوں وہاں تکلیف. پھر میں نے دعا کی تھی. جی تو جب میں آج صبح پھر میں جب واپس آیا تو میں نے ان کے لیے پھر دعا کی. جو روحانی رزق ہے جو بھی بتایا گیا ہے خدا ان پہ وہ خدا نے روک دیا اپنی. کوئی رزق سے مراد ہے گائیڈنس, جو خدا کی کیا کہتے ہیں رہنمائی, وہ بند ہو گیا سارا کچھ. اور رزق نہ ملے تو پھر اندھیرے ہیں. تو دوزخ ہے, اندھیرے ہیں. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ بتا کے اور سمجھا کے, اور جو مجھ سے سنیں گے اس کو بتا دیں کہ خدا سے ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے. جو بھی کوئی کتب ہو, ولی ہو, غلام ہو یا نبی ہو, جو بھی ضد کرے گا خدا سے اس کا انجام, ہم نے نبیوں کا بھی انجام اچھا نہیں دیکھا. کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی خدا کو خوش کرنا ہے, محمد کو خوش کرنا تھوڑی ہے. یا ہماری زندگی کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ خدا کہے کہ میں نے اب یہ پیغام منسوخ کر دیا اور ہم ضد کریں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو ضدی کوئی نبی ہو, غوث ہو, کوئی بھی ہو, جو خدا سے ضد کرے گا اپنے آپ کو اندھیروں میں دیکھے گا, اور خدا کی ان کو رزق دیا جائے گا, وہ رک گیا تو پھر روح بھی کالی, وہاں کے جہاں پہ ہوں گے وہاں بھی کالے. پھر روح کو شدت کی بھوک ہے, دوزخ ہے پھر, اور کیا ہے. تو کیونکہ جب تک ہمارا خیال, ہمارا دل, ہماری سوچ, آرزو, تمنا خدا پر نہ ہو, جب تک ہم کامیابی کے راستے کو نہیں پا سکتے. تو جب اسلام میں ایک یہی بات کہ آؤ فلاح کے راستوں کی طرف جہاں کامیابی ہے. کامیابی کا سنگم خدا کی ذات ہے, انبیاء نہیں ہے. تورات, انجیل, قرآن نہیں ہے. اگر یہ ہوتے تو خدا میرا پاؤں ان کتابوں پہ نہ رکھوا دیتا. اگر تورات, انجیل, قرآن اتنی اعلیٰ چیزیں ہوتی
تو خدا کی ذات میرا پاؤں ان پر نہ رکھواتی. خدا نے میرا پاؤں رکھا کے ان قرآن پہ، اس تورات، انجیل، مذہبوں کی کتابوں پر یہ بتا دیا ہے کہ محبت الہی ان کتابوں سے بہت محاورہ اور اونچی ہے. سمجھے کہ نہیں میری بات؟ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنی میں بڑی بات کہہ رہا ہوں 50 سال سے. تم بد دعا کرو گے میرے لیے کہ قتل ہو جاؤں یا میں جہنم میں جاؤں گا، تو اس کا وہ ہے راز الہی یہ ہے کہ جو ایسی دعا کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. تو جو یہ دعا کرتے ہیں یہ سب کچھ یہی دیکھیں گے، دوزخ بھی، اندھیرے بھی، جہنم بھی. میں کہتا ہوں مجھے دعا کرنے کی، میرے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں. جب میں نے اپنے آپ سے خود ہی بد دعا کر دی، 50 سال سے کر رہا ہوں، کہ اگر میں انسانیت کو غلط رستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو کل نہیں بلکہ خدا آج ہی مجھے میرا حساب کتاب کرے، مجھے مارے، کیونکہ میں پورے مذہبوں کو ختم کر رہا ہوں، ان کے انبیاؤں کی پول کھول رہا ہوں، ان کے حالات بتا رہا ہوں، خدا کے ایسے راز الہی بتا رہا ہوں کہ خدا کو شدت سے غصے میں آ جانا چاہیے کہ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو اگر 50 سال میں نے اپنے متعلق بد دعا کی اور پوری نہیں ہوئی میرے حق میں، تو یہ سب جہنم میں جائیں گے جو میری بات نہیں سن رہے. یہ سوچ لیں. اگر یہ کہتے ہیں میرے لیے جہنم، تو پھر یہ یوں کہتے ہیں کہ خدا جہنم میں جائے. یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، تو یہ کہتے ہی ہیں کہ خدا شیطان ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں میں اندھے ہو گئے ہیں، تو یہ خدا کی توحید کے خلاف ہے. تو یہ اپنے انجام کی خبر کریں. تو جو آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ پہلے بہت سو کو یہ انجام دکھا دیا گیا ہے کہ اندھیرے میں مجھے کچھ نہیں ملتا. یہاں پر ایک سیکنڈ سے پانی لے. جو صوفیہ اکرام کے بانی تھے، جیسے جنید ہو گئے، جیسے سری سکتہ ہو گئے، ابو شبلی، جہاں سے صوفیت شروع ہوئی، اور وہ ایک دم میرے ساتھ مل گئے آ کے. وہ کہنے لگے ہماری، جیسے داتا علی حجویری، کہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، محمد نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ قرآن جس کی آخر میں بات کر کے ختم ہو جاتا ہے، زندگی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. قرآن یہ نبوت کر کے کہ نیا آسمان نئی زمین اور وہ جنتیں ظاہر کر دیں گے، اور آخری بات کر کے کہ صبح کا ستارہ ہے وہ آئے گا تو پھر نئی دنیا شروع ہوگی. وہ بادلوں کی طرح پوری انسانیت کو نہیں، پورے جہانوں کو اپنی چھتری کے نیچے لے لے گا. اور خدا کہہ رہا ہے محمد سے بھی اور انبیاء سے بھی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ،
تمہیں کیا پتا کہ وہ صبح کا ستارہ کون ہوگا؟ اے محمد تجھے کیا خبر؟ تو تو جانتا ہی نہیں۔ تو خدا تمام انبیاؤں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تمہیں نہیں پتا وہ کون ہے، میں جانتا ہوں جب وہ آئے گا تو وہ کیا ہے۔ تو انبیاؤں کو بھی جب خبر نہیں کہ وہ صبح کا ستارہ ہے کون ہے، تو میری بات کر کے قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو یہیں سے تو آگے زندگی شروع ہوتی ہے۔ میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں، اور یا وہ جو اہل دل جن کی زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، آپ جیسے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں خدا کی ذات کہ وہ صبح کا ستارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کھول کے دکھا دیا آپ کو کہ جب زمین یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یعنی کہ برائی کی دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تو پھر میں نے آپ سے کہا بھی کہ یہ میں ہوں، نیا زمانہ آئے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اندھے کتاب کی طرف رکھتے ہیں طوطوں کی طرح، اور جو قرآن کی اور تورات انجیل کی نبوتوں کا حاصل ہے اس کی طرف آتے نہیں۔ زندگی اور محبت تو وہ ہے جو وہ آگے سے پیش کرے گا۔ دیکھیں نا، مذہبوں کا خدا نے کہا ان کا ڈکا لگا دیا، ان کی صف لپیٹ دی، اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتے مذہب کہ رستہ رواں دواں ہوتا اگلی منزلوں پر، تو پھر مجھے کیوں بھیجتا؟ ان کے تو رستے ڈکے، وہ ان کی صفیں لپٹ گئی، آگے کی کوئی راہ نہیں، ان کے پانی گندے ہو گئے، ان کے انبیاء ضد کر بیٹھے، چاہے محمد ہو یا کوئی ہو یا عیسیٰ ہو، سب کو خدا نے صف لپیٹ دی۔ آگے وہاں سے شروع کرتا ہے، جہاں تک خدا کا پیار جائے گا وہاں تک خدا کا دل جائے گا، جہاں تک خدا کی محبت کا اثر ہوگا کائناتوں میں وہاں تک خدا کا دل جائے گا۔ اور خدا نے میرے سے کہہ کے یہ شروع کر دیا کہ اب انسان میری قدر و قیمت جانے گا۔ پچھلی کتابوں میں یہ کہا انسان نے میری قدر و قیمت نہیں جانی۔ دیکھ رہے فرق کر رہا ہے خدا کے ساتھ۔ تو میرا آنا خدا کا آنا ہے، میرا آنا خدا کا آنا ہے۔ میرے آنے کے بعد اور میرے جانے کے بعد خدا کہتا ہے میں انسانیت کے ساتھ رہوں گا، اور خدا نے یہ بھی کہا کہ جب تو چلا جائے گا، یہ تیری بنیاد تھی کہ جس پر مجھ سے بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر سننے والے، وہ جو بھی آئیں گے وہ اسی بنیاد پر آئیں گے۔ تو حق تعالیٰ نے کہا انسانیت کے دور بھی چلتے رہیں گے، بڑے بڑے آئیں گے، اور میں نے کوہ مقام میں بھی ڈھونڈتا ہوں اور نئی کائناتیں بناتا ہوں کہ تجھ جیسا شاید کوئی پھر مل جائے۔ تو خدا کہہ رہا تھا کہ میں نے کل کائناتوں میں تلاش کیا لیکن تجھ جیسا کوئی نہیں پایا۔ تو تب جا کے خدا نے کہا میرے دل کا حقدار یہی ہے، یہی ہے سزاوار، یہی ہے حاصل۔ کیونکہ ایک دفعہ جب کائناتیں تخلیق کی تھی تو خدا نے کہا تھا وہ کون ہوگا جو زمینوں آسمانوں کا بوجھ اٹھا جائے گا، وہ کون ہوگا جو میرا بوجھ بھی اٹھا لے گا، میری تنہائی، میرا غم، میرا اکیلا پن، وہ کون ہوگا
جو مجھے رہائی دلا دے گا اور مجھے اتنی محبت دے دے گا کہ کائنات کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو خدا بھی یہی پوچھتا تھا وہ کون ہوگا؟ کہیں وہ تم تو نہیں. وہ کہیں وہ تم تو نہیں، جنم جنم بیت گئے. کل بھی وہ اندیکھے، کل بھی تجھے اندیکھے چاہا، آج بھی تیرا نام نہ جانو رے. من کہے میرا سپنا ہے جھوٹا، من کی مگر میں بات نہ مانوں رے. تو وہ جنم اور جنموں کے اندر ڈھونڈتا پھرتا تھا ہر مخلوقات میں، کہیں وہ تم تو نہیں. وہ کہیں تم تو نہیں کی تلاش جو تھی وہ جا کے مجھ پہ پوری ہوئی. ان گنت جہان، ان گنت جنتیں، ان گنت مخلوقات، ہر مخلوقات کے زمانوں اور ان کی کائناتوں میں جا کے دیکھتا تھا وہ دل جو میں ڈھونڈتا ہوں کہیں وہ یہ تو نہیں ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، کہیں وہ تم تو نہیں. زمانے بیت گئے، جنم بیت گئے خدا کے. تو وہ بیتتے 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 یہ وقت آ گیا. انسان کی کہانی بہت پرانی ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں جی مذہب نے ہمیں سکھایا. مذہب تو تمہارے موسیٰ سے شروع ہوئے ہیں. پہلے کون سا تمہارا مذہب تھا؟ یہ جمعہ بھی شروع ہے. انسان کی کہانی تو سائنس کہتی 25 کروڑ سال اس سے بہت آگے ہے انسانی کہانی. تو وہ کہیں تم تو نہیں، کہیں وہ تم تو نہیں، یہ وقت آ گیا. تو جو خدا کے دل کا ارمان پورا کر دے گا کہ مترے مورے سجنا کب ہوگا پورا صدیوں کا سپنا، جو اس سپنے کو پورا کر دے گا. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر بھی یہی کہتا تھا، I have a dream. میں نے پہاڑوں پر کھڑا تھا، میں نے وہ سپنا دیکھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا، کہیں وہ تم تو نہیں. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. اور سینٹ فوناسیسی جس نے اتنی محبت کی عیسیٰ سے کہ کراس کے نشان پڑ گئے، وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ جو آنے والا ہوگا اس کے کراس جو ہیں، میں اس کی انگلیوں کے کراس اپنے ہاتھوں پاؤں میں محسوس کرتا ہوں. لیکن اس کو غلطی یہ لگی، وہ عیسیٰ کو سمجھا، آنے والا کوئی اور تھا. یہودی آنے والے کو جو تھے وہ سمجھے کہ وہ آسمان سے آئے گا. سینٹ فوناسیسی بھی یہی سمجھا. وہ ترخان کا بیٹا تھا، ٹھوکر لگ گئی. تو سینٹ فوناسیسی اب بھی یہی کہتا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا. اس کو پتہ لگے اب کہ وہ تو زمین سے آیا کہیں سے. تو یہ غلط فہمی ہے، یہ ہمارے ضدی پن کی وجہ سے لگ جاتی ہیں. ہم خدا کو اپنی سوچ سے جاننا چاہتے ہیں. ہم خدا کی اپنی تصور میں ایک تصویر بناتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ آتے ہونی چاہیے، یہ خدا کے خیالات ایسا جیسا میں ہوں ویسا ہونا چاہیے. اگر جیسا تو ہے وہ بھی ویسا ہی ہو تو پھر زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. اگر میں تم جیسا ہوتا تو پھر سب کچھ تباہ و برباد ہوگا. وہ ہم جیسا نہیں ہے نا. یہی تو تکلیف ہے. اب اگر فلسطین، عیسیٰ فلسطین سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شکل دیکھو تو ہماری جیسی.
عیسائیت نے اس کو اپنے جیسا بنایا تصویر میں، آنکھیں اس کی سفید کر دیا، بال بلونڈ کر دیے، اپنے جیسا۔ بدھ آیا تھا ہند سے، پکا ہندی تھا، مہاراجا کا بیٹا۔ جاپانیوں نے اس کی تصویر بنائی تو جاپانی بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جاپانیوں سے کہا وہ تو ہند کا تھا، ان کو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے نہیں وہ جاپانی تھا۔ تو ہم اپنے خیالات، اپنی سوچوں سے خدا کو اپنے پنجرے کا چھوٹی سی چڑیا بنا لیتے ہیں، اور ہم بن جاتے ہیں چڑی باز۔ ہم باز پکڑ کے چڑیا کا شکار کرتے ہیں۔ چھوڑ دے ایسی باتوں کو جو ایک دن چھوڑنی پڑیں گی، کیا فائدہ؟ اس مکان میں رہنا کیا جس میں ہمیشہ کے لیے بسنا ہی نہیں، اور ایسی باتوں کی ضد کیا کرنی جو ایک دن چھوڑنی پڑ جائے۔ تو جو بھی یہ کشف، یہ جو آپ نے ابھی دیکھی ہے، یہ ضدیوں کی نشانی ہے، یہ شیطانوں کی نشانی ہے۔ ابلیس نے یہی تو ضد کی تھی۔ میں سوال و جواب میں کل کی تھی بات، مجھے یاد نہیں رہی، میں بتا رہا تھا کہ خدا سے ضد یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے وقت پہ ملنا چاہتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، میرے پتہ نہیں، ہاں ہم اپنی، اور چاہے ہم اتنے رستم ہوں کہ ہماری وجہ سے اگر خدا نہ ملے تو آدھی دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے، تب بھی خدا ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ ضد ہے۔ ہم اپنے وقت اور اپنی ضد سے خدا کو ملنا چاہتے ہیں، اور خدا تمہاری ضد اور تمہارے وقت کی کو اٹھا کر گندے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ وہ خالق کائنات کہتا ہے میں ملوں گا اپنے وقت کے مطابق، میں خدا ہوں، میں غلطی سے پاک ہوں، میں جب دیکھ لوں گا کہ پھل تیار ہو گیا ہے میں خود مل لوں گا۔ تم مجھے اپنی تعریفیں کر کے سناؤ، ہم تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا، اپنے قصے سناؤ تو خدا اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ اپنی تعریف کر کے، اپنے قصے سنا کے کہ اب تو خدا ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملتا اب ہمیں؟ کیا خدا کو یہ خبر نہیں تھی کہ کارل مارکس جو ہے 17 سال ہو گئے، رو رو کے پھر اس نے ضد میں رونا شروع کر دیا۔ ضد میں روتے نا، پہلے ویسے روتا تھا، مجھے بھی ملے گا جیسے ابراہام کو ملا، جیسے ایمانویل کو ملا، جیسے دانیل کو ملا، جیسے الایہ یسایہ، جیسے سموئیل کو ملا، مجھے بھی ملے گا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا تھا میری آنکھیں اشکبار ہیں رو رو کر، مجھے اس کے دیدار کے علاوہ کوئی اور کچھ رہا ہی نہیں، اتنا کہ میں خالی ہو گیا ہوں۔ خدا کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ضد کر رہا ہے، پھر اس کے رونے کے اندر ایک جنون اور ضد بازی آئی، جیسا بچے کھلونے اٹھا کے پھینکتا نا، اٹھا کے پھینکتا، نہیں لینے تو میں نہیں لینا۔ تو پھر اس ضد بازی کے اندر صبر کا پیمانہ بھی جو ہے وہ چھلکا، اور پھر اس ضد اور صبر کا پیمانہ چھلکا تو خدا سے نفرت ہوئی، پھر ٹھڈا مار کے کہا کہ مذہب تو جو ہے یہ تو چرس ہے، اوپیم، کوئی خدا نہیں، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے،
آدھی دنیا کو لے کے ڈوبا پھر وہ. کارل مارکس کی جو تعلیمات ہیں تھیوری، جو باقی تو ایکول رائٹ جو کچھ ہے وہ سارے اس کے خلاف ہی جاتے ہیں. اس نے ایسی زندگی گزاری نہیں. 5 چیزیں پھر اس نے ایسی خدا کے خلاف کہ انسانیت کو صرف الحاد کی طرف نہیں لے کے آیا، معاملہ ہی ختم کر دیا روح کا. اس نے کہا کہ خدا نہیں ہے، کائنات جو ہے یہ بلائنڈ لا ہے، یہ وقوع میں آیا، یہ کاس. انسان کے اندر روح نہیں ہے. مین از اے انوائرمنٹ آف پروڈکٹ آف انوائرمنٹ. یہ بھی ہاتھ آتی ہے. موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں. اس نے یہ 5 چیزیں پیش کی جو ہے وہ یہی ہے. تو اگر ہم اس کی تھیوری، اس کی تعلیم پر جائیں کہ مرنے کے بعد ختم ہر چیز، تو پھر میں اچھا انسان کیوں بنوں؟ بس یہی ہے نا کہ مجھے عدالت یا پولیس نہ پکڑے، بلکہ میں بندوں کو ماروں کہ جو کچھ لے سکتا ہوں لوں ان سے، اور اپنی یہاں کی زندگی اچھی بناؤں. بس جیل میں نہ جاؤں، عدالت کی حدیں نہ چڑھوں. تو اس کی اس تعلیم سے پورا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے. کارل مارکس کی. تو پھر وہ ایک دفعہ ڈاروین کا یہ واقعہ، لیکن اس کا بھی یہی واقعہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے کان کی شیپ کو دیکھ رہا تھا کہ کتنی کمپلیکیٹڈ نظام ہے یہ، اور اتنا نظام ہے اس کان کا تو کیسے بنایا ہوگا. تو اس کا خیال آیا کہ یہ ایسے نہیں بن سکتا، کوئی بنانے والا ہے. یہ خیال آیا تو اس نے پھر جھٹک دیا اپنے خیال کو. اگر اس طرف اور سوچتا تو پھر بنانے والے کا بھی خیال آتا، وہ بھی کوئی ہے. جان گے نا آپ؟ تو پھر اس نے خود ہی کہتا میں نے اس خیال کو جھڑک دیا، کیونکہ پھر یہ خیال تو مجھے خدا کی طرف لے جاتا ہے. جیسے ہم بیٹھے ہیں، ایوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ پکا چل رہا ہے، اور ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے. اور ہم ایسے جاہلوں کی طرح بات کریں کہ جی ایک دن طوفان چلا، بڑی ہوائیں چلیں، اور آپس میں طوفان نے حد مچا دی، ہمارا مکان ٹوٹ گیا. اس کے بعد یہ ایئر کنڈیشن نکل آیا، یہ پکھا نکل آیا، یہ بن گئے، یہ ہینڈی بھی بن گئی. بس وہ مکان ٹوٹا، آندھی چلی، حادثہ ہوا تو ایسے ہو گیا. تو کوئی کامن سوچ رکھنے والا یہ بات مانے گا کہ کتنے جاہل ہیں. وہ بے وقوف. یہ ایئر کنڈیشن ایسے تھوڑی بنتا ہے کہ مکان سارا تباہ ہو جائے تو ایئر کنڈیشن نکل آئے. تو کارل مارکس کا اس خیال کا سوچنا پھر وہ یہاں تک پہنچا کہ اس کے اندر جو نظام ہے کہ وہ آواز ہمارے تک کیسے پہنچتی ہے، اور اس آواز اور سوچ میں اتنی آزادی کیوں ہے. وہ جھٹکا پھر اس نے، کیونکہ وہ تو پھر لے جاتا صوفیانہ منصور بن حلاج کے خیال کی طرف کہ اے میرے ہمدم، اگر تیری آواز نہ ہوتی تو میں سنتا کیسے. تیری آواز نہ ہوتی ان جہانوں میں تو میں سنتا کیسے. اگر تو نور کا آٹا نہ گون رہا ہوتا اور خود ہی دیوانوں، مجنوؤں اور محبت کرنے والوں کی طرح خود ہی پوچھ رہا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. کوئی ہوتا تو جواب دیتا، تو عقل مانتی ہے کہ اچھا بھائی آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے. میں کھڑا ہو جاؤں چوک میں اور آسمان کی طرف منہ کر کے
خود ہی دیوانوں کی طرح باتیں کرنی شروع کروں تو پہلے تو لوگ دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ دماغ خراب ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ آپس سے ہی لگا ہوا ہے، سوال بھی کروں جواب بھی دوں اپنے آپ ہی، ٹھیک ہے، پہلے سوال کروں پھر خود ہی جواب دوں، لوگ کہیں گے یہ کر کیا رہا ہے مجنوں۔ تو خدا ایک زمانوں میں مجنوں تھا، ایک زمانوں میں دیوانہ تھا، ایک زمانوں میں خدا کی ذات جو تھی اس کا کوئی میت کھویا گیا تھا جسے وہ ڈھونڈتا تھا۔ تو نور کا آٹا جو گوندھ رہا تھا تو گونتے گونتے خود ہی کہتا تھا کیا میں تیرا خالق نہیں ہوں؟ چلو سوال تو کر لیے، یہ تو ہم مان گئے بھئی آٹا گوندھ رہا ہے نور کا، لیکن یہ تو عقل سے آ رہی کہ جواب بھی خود ہی دے، دیوانوں کی طرح خود ہی جواب دیتا تھا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، میں ہی تو تیرا خدا ہوں۔ تو وہ فطرت کی آواز جو ہے وہ چابی ہر انسان کے اندر ہے۔ تو ذرا سوچ تو صحیح، جیسے کارل مارکس، انہیں جھٹکا اس خیال کو، سوچتا ہے تو پھر ادھر جاتا ہے، پھر خیال اس کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور سجدے کا مطلب بھی یہی ہے کہ تو اتنی دور سوچتے ہوئے نکل جا کہ تیری دنیا بدل جائے۔ ہم نے سوچتے ہوئے، میں رات کو چھوٹی سی عمر تھی کہ وہ خود کہہ رہا ہے میں یہ دعا کر کے محبت اپنی تجھ میں بساؤں، تو وہ کیا محبت ہوگی۔ اور محبتیں تو دیکھی تھی، ماں باپ آگے پیچھے سارے ہی محبتیں، لیکن جب خدا کی محبتیں آئیں تو یہ محبتیں بغاوت کر بیٹھی ہم نہیں مانتے، محمد سے بھی آگے، وہ مذہب سے بھی آگے، وہ یہ کیا سبھی غیر ہو گئے۔ تو خدا کہہ رہا تھا میری محبت آئے گی تو یہ سب محبتیں غیر ہو جائیں گی، پھر سب چھٹ گیا۔ اس کا علاج کرو، یہ پاگل ہو گیا، یہ کیا کہہ بیٹھا، اور خدا یہ کہہ رہا تھا میری محبت بسا پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ خدا کی محبت بسی تو وہ سارے جہانوں کی محبتوں سے غیر کر دیتی آدمی کو، کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے۔ تو وہ کہہ جو رہا تھا کہ میری محبت کی دعا مانگ، اس نے زمانوں میں مجھے پردیسی کر دیا، ورنہ ہم بھی بشری ہیں، وہ نہ ملتا، اس کی محبت نہ ملتی، اسی خاندان کی محبت میں گھومتے رہتے۔ وہ جیسے وہ نہیں ہوتا اونٹ، اس کی آنکھیں باندھی جاتی ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے، شام کو سوچتا ہے میں بہت دور نکل آیا، جتے کی کھوتی وہیں کا عقل ہوتی، وہیں صبح اس کی پٹی بیٹھے وہ دیکھتا ہے میں تو یہیں گھوم رہا ہوں۔ ہم بھی کھوتوں کی طرح ایسے ہی گھومنا تھا، ماں باپ کی محبت میں، بڈھی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، اور اپنی زندگی ضائع کر کے اس محبت کو نہ پہچانتے ہم، اس کو پہچانا تو زمانہ غیر ہوا ہم سے، وہ نہیں سبھی تھاتے۔ یہ کیا دور آیا لو بدلی بہاریں، ہوئے غیر وہ بھی جو ہمارے، جو کہتے تھے ہم ہیں تمہارے۔ خدا کی محبت چکھو، اور جو یہ کہے کہ خدا کی محبت کا جام پی کر بھی میں انہی پرانی محبتوں میں ہوں، تو وہ خدا کی محبت میں جھوٹا ہے، اس نے خدا کا جام ہی نہیں پیا، بس باتوں تک ہے۔ پھر وہ خدا کا جام پی کر
پھر بھی کوئی ان جہانوں کی محبت سے بے نیاز نہ ہو تو اس نے پھر خدا کی محبت کا جام نہیں پیا. اس نے جو جام پیا ہے وہ کسی مذہب کا پیا ہوگا, کسی پیر کا پیا ہوگا, کسی غلام کا پیا ہوگا, کسی محمد یا کسی نبی کا پیا ہوگا. جن کے یہ جام پیے وہ تو خود ہی بھٹکتی روحیں ہیں, عالم ارواح کی بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں, جنہیں چین نہیں, تو یہ بھی بھٹکیں گے, انہیں بھی چین نہیں. خدا کی محبت ہم نے پیا جام تو ہر جہانوں میں کوئی ہم جیسا تھا ہی نہیں. خدا نے بادشاہتیں دکھائیں, بادشاہتیں دکھائیں, جہانوں کی سیریں کرائیں. ابھی جب میں یہ کہہ رہا تھا تو میں نے ایک جنت کو سامنے گزرتے ہوئے, ایسے ہمارے سامنے کھلی آنکھوں سے جنتیں گزرتی ہیں کہ ہمارا حال جو ہے دن کا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ہم زمینی ہو کے آسمانی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آسمانی ہیں لیکن اصل میں یہ زمینی ہے. اندھے ہیں, زندہ خدا کا کہتے ہیں لیکن ایک دفعہ جھلک نہیں پائی خدا کی, ایک دفعہ جنت نہیں دیکھی, ایک دفعہ عالم ارواح نہیں دیکھا. سب کچھ موت کے بعد تو زندہ خدا کیسے ہو گیا تمہارا؟ بتاؤ نا کیسے ہو گیا؟ تمہارے مر جائیں تو تم روتے ہو شیعوں کی طرح, جو مرا ہے اسے بھی نہیں خبر وہ کہاں گیا. ادھر تم اندھے روتے ہو, تمہیں خود نہیں پتا, تو تمہارا زندہ خدا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو ہمارا زندہ خدا ہے. ڈوب کے مر جاؤ. اتنا بھی نہیں کر سکتا زندہ خدا کہ جو مر رہا ہے اسے ہی دکھا دے گا وہ کہاں پہنچا ہے. تو تم بھی مردے وہ بھی مردہ. کیا خیال ہے جی؟ تم بھی مردے وہ بھی مردہ. تم مت کہو کہ تمہارا زندہ خدا سے کوئی تعلق ہے. ہم ہیں زندہ خدا سے بیٹھے ہوئے ہیں تو جنت آ کے یوں لپٹ جاتی ہے جیسے پھولوں کے بھنور لپٹ جاتے ہیں ہمارے ارد گرد. ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اب میں زمین پہ ہوں یا ادھر ہوں. پھر جب زمین پر وہ لے کے آتے ہیں نوروں کی جنتیں تو اپنا نام یاد کرنے کے لیے 15 منٹ لگتے ہیں. قسم ہے اس ذات کی. اور یہ کہ میں کہاں بیٹھا ہوا تھا, کہاں لیٹا ہوا تھا, کون سے ملک میں ہوں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے ہمیں. ہمارا زندہ خدا سے تعلق ہے یہ تمہارا. تو جو ایک شخص گیا انہوں نے کہا باپ مر گیا, میں ذرا اسے دفنا کے, انہیں اپنے دفن ہونے کی بڑی فکر ہے, کہیں ہم عیسائیوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو جائیں. ہم نے اسی قبرستان میں دفن ہونا جو بہشتی مقبرہ ہے. شرم سے ڈوب مرو تم. وہ جنہوں نے بہشتی مقبرہ بنایا وہ بھی ڈوب کے مرے, اور جو کہتے ہیں ہم نے وہاں دفن ہونا وہ بھی ڈوب کے مرے. اور ادھر عیسیٰ کہتا ہے اس نے کہا باپ کی ذرا تفین وغیرہ اس کو دفنا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ پھر میں آتا ہوں, اور پھر اللہ کی اچھا کی طرف چلیں گے, تیرے باپ کی اچھا کی طرف. اس نے کہا جو مردے ہیں نا تیرے رشتہ دار وغیرہ, تیرے گھر والے, ان مردوں کو اپنا مردہ دفن کرنے دے. بھائی وہ رشتہ دار بھی تھے, بھائی بند بھی تھے, بیوی بھی تھے, سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع پہ یہ سارے مردے اکٹھے ہو جاتے.
ایک شادی کے موقع پہ، ایک موت کے موقع پہ، سارے مردے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اپنے مردوں کو، جو تیرے ہیں یہ سارے رشتے دار، چاچے مامے جتنے بھی ہیں، بیٹا بیٹی، اپنے مردوں کو اپنا مردہ دفن کرنے دے، تو میرے ساتھ چل، اپنا وقت ضائع۔ بھائی مرا تو ایک تھا، وہاں جو برات لگی ہوئی تھی، وہ چاچے مامے سارے آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں 60 سے 70 تھے، وہ تو مرے ہوئے نہیں تھے۔ عیسیٰ انہیں بھی مرا ہوا کہتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جن اندھوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہمارا مردہ کہاں جا رہا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں کہ یہ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم زندہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ظالم ہیں، خدا پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم زندہ خدا سے تعلق، اور تمہارا زندہ خدا سے تعلق ہوتا تو میں بتاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے۔ زندہ خدا سے تعلق کیا ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کسی کائنات یا عدم میں ہو، جہاں بھی وہ ہو، محبت کی نگاہ جب گھومتی ہے وجد میں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے۔ اور تمہارے مردوں کو، یہ کوئی بات ہوئی؟ مردے یہ تو کھلی کھلی ہمیں دکھا دیتے ہیں، تمہارے مردے بھی دکھا دیتے ہیں، تمہارے مردوں پہ کیا بیت رہی ہے، تمہارے چاچے ماموں پہ کیا بیت رہی ہے، تمہاری بڈھی پہ کیا بیت رہی ہے، تمہارے بچوں پہ کیا بیتے گی اگر اب مر گئے، سب کا میں بتا دیتا ہوں۔ اب اگر مر جائیں تو ایک ایک کہاں جائے گا میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر یہ اب مرا تو اس کا انجام کیا ہوگا، 6 ماہ بعد کے بعد اگر آیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں یہ زندہ خدا کا تعلق ہے۔ فرشتوں کے جہان ہم دیکھ لیتے ہیں، فرشتے نہیں دیکھ پاتے خدا کہاں پہ ہے، وہ بھی اندھے ہیں۔ زندہ خدا یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں کتنا ہی دعویٰ کرے، اگر انہیں یہی خبر نہیں کہ خدا کس طرف جا رہا ہے تو وہ بھی اندھے۔ تو پھر تمہارے نبی بھی اندھے، تمہارے پیر بھی اندھے، تمہارے غلام بھی اندھے، سب کچھ اندھے۔ اور اس کا کیا کہتے ہیں، ہائی لائٹ یہ ہے کہ تم بھی اندھے۔ یہ تو خدا کہتا ہے اپنی کتابیں پڑھ لو، اور انہیں اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہارا تھوڑا سا کام ہو گیا ہوتا، شعور آ گیا ہوتا تھوڑا سا۔ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شروع میں اندیکھا ایمان لے آؤ، یعنی کہ نیگیٹو طریقے سے اس دنیا میں نہیں آنا، ذرا مثبت سوچ کے ساتھ آؤ، پھر کچھ ملے گا۔ دیکھو نا، ایک شخص آتا ہے مجھے سننے کے لیے، اس کے اندر محمد بھرا پڑا ہے، لا نبی بھرا پڑا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا گند بھرا پڑا ہے، تو میرا سارا لیکچر اس کے اوپر سے گزر جائے گا، اس کو آئے گا بھی خالی، جائے گا بھی خالی۔ تو قرآن جو ہے اور تورات اور انجیل کہتی ہے ایمان کی دنیا میں بن دیکھے آ جاؤ۔ تو وہی تو کہتا ہے کہنے والا، کل بھی تجھے بن دیکھے چاہا، ہائے ہائے آج بھی تیرا نام نہ جانوں میں۔ گانے والے کیا کہہ گئے، نگاہوں نے دیکھی ہیں چھپ چھپ کے راہیں، جو دل بدگماں ہے نظر کو یقین ہے۔ لو کرو، قرآن سے اوپر کی بات کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا کہتا ہے بس کہ ان دیکھے آؤ، یقین کر کے۔ ابھی 5 یا 10 سپارے تھوڑا سا آگے آؤ، فوراً کہہ دیتا ہے وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وہاں تو تم یقین کر بیٹھے، دیکھا بھی کچھ نہیں، لیکن یہاں ہم تمہیں خوشخبری دیں گے. او اندھو، اپنے قرآن کو تو صحیح پڑھو. ان کے قرآن کو بھی ہم پڑھائیں، ادھر ساری زندگی ضائع کرتے ہیں. عمر ہماری 80-90 سال، ہم تو رگڑے میں آ گئے، تو پھر ہم اپنی تعلیمات کب بتائیں گے؟ او ظالمو، سوچو تو صحیح. 80 سال تمہارا قرآن سمجھانے میں لگ جائے، اور جو تعلیم ہمیں آگے کی دی ہے وہ ہم تو چلے گئے تمہاری تعلیم سمجھاتے ہوئے، تو خدا کہے گا یہ کیا کر کے آیا تو؟ میں نے لپیٹ دی تھی، تو نے پھر کھول دی. تو ہم بھی پھر محمد کے عاشق. لیکن اکا دکا تمہیں سمجھاتے رہتے ہیں. ادھر کہا نہیں بھائی، دیکھنا دکھنا نہیں ہے، بن دیکھے فرشتوں پہ ایمان لاؤ. دکھانا دکھانا کچھ نہیں ہے ہم نے تمہیں. بن دیکھے مجھ پہ، بن دیکھے یہ، بن دیکھے یہ، بن دیکھے یہ، بن دیکھے یہ. تو کہہ رہا بن دیکھے ہوگا سب کچھ، تو پھر 10 صفوں کے بعد یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ تم بن دیکھے ہماری بات پہ یقین کر کے، ہمارے باتوں پہ یقین کر کے آئے، تو لو ہم تمہاری آنکھیں اندھو کھول کر اب تمہیں دکھاتے بھی ہیں. جب آئے تھے تو اندھے تھے، اب تم بینا ہو گئے ہو. آئے اندھے تھے اور تم نے یقین کر لیا ہمارے وعدوں پر. آئے ہائے، تیرے وعدے کو کیا ہوا؟ وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے؟ میں کہتا ہوں شکایت نہ کر. وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے؟ اگر تجھے صبر کی دولت ملی ہوتی تو صبر کے مضمون بڑے لمبے ہیں. یہ صبر کے مضمون ہیر رانجھا، شیر فرہاد، سسی پنو سے بھی آگے جاتے ہیں. دیکھو نا، رانجھا ہر عورت کو دیکھ کر اس عورت کے اندر اسے ہیر نظر آتی تھی. کیا تم کائنات کی طرف نگاہ گھما کے تمہیں خدا نظر نہیں آ سکتا؟ صوفی لوگوں کا یہی تو تصور تھا. پہاڑوں کو دیکھتے تو خدا نظر آتا، یاد آ جاتی. پانی گرتے دیکھتے، پھولوں کو دیکھتے، بہاروں کو دیکھتے، انہیں ہر چیز میں خدا کی یاد آتی تھی. جب یاد آئی اس کی تو خدا نے کہا آؤ میں تمہیں اس دنیا کی خوشخبری اور وہ پھل بھی کھلا دوں جو تم آخرت میں کھاؤ گے. تو کوئی پوچھے خدا تو نے تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں دکھانا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ یہ یوں ہو گیا کہ ادھر تم بدلے، ادھر وہ بدل گیا. تم بدل گئے، تم نے صبر کر کے سوچ لیا کہ ہم اس کی یاد کے ناتے ناتے اس کی یاد لے کر چلے جائیں گے، لیکن ضد نہیں کریں گے. اس نے سب دروازے کھول کے رکھ دیے، یہ لو دیکھ لو. ہم نے پھر وہ پھل چکھائے، تو جب یہ چکھیں گے آخرت کی دنیا میں کہیں گے کہ یہ تو ہم کچھ چکھ چکے ہیں. اس پھلوں میں صبر جیسا میٹھا رس ہوگا. آئے ہائے. تو صبر کی جی وہ کہتے ہیں شکر ونڈا پیا گھر آیا، مولا پیا گھر آیا، بولا لنی میرا پیا گھر آیا. ہاں جی، لیکن یہ گھر ہی تو نہیں آیا نا، تبھی تو مصیبت ہے. گانے گا گا کے یہیں پہ بس ہو گئی. جو وہ کہتے تھے نا کہ یہی انہوں نے بتایا نا مجھے، پیا گھر آیا. تو یہ جو ہمارے جو تھے ولی، میری عمر اس وقت 9 سال کی تھی، کہ پیا گھر آیا تو پھر ناچتے تھے. تو خطرہ ہوا کہ جہاں پہ چھت پہ ناچ رہے تھے وہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے، دھمال ڈالتے تھے. روزانہ دھمال، اب گھر آیا، اب گھر آیا. تو میں نے وہاں پھر ایک بات کہی کہ
اگر تیری محبت میں کوئی ایسی آہ ہوتی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں سال 2 سال سے پیا اگر گھر نہیں آ سکتا کوئی فوٹو ہی بھیج دیتا. ہاں؟ کوئی پتہ نہیں بھیج دیتا. او پیا کی نگاہ میں تو تیری قدر و قیمت ابھی شہد کی مکھی جیسی نہیں ہے, کیونکہ اس نے شہد کی مکھی کو وہی کر دی تھی. تیری قدر و قیمت شہد کی مکھی جتنی بھی نہیں کہ اس نے شہد کی مکھی کو وہی کی کہ میرے فلاؤں کے رستوں پہ چل جو میں نے بنائے ہیں. وہ تیری قدر و قیمت تو اس مکھی سے بھی گئی گزری ہے. ہاں؟ پیا گھر آیا, پیا گھر آیا. وہ پیا کی کبھی کوئی آواز ہی سنا دیتا پیا اپنی. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس پرانے واقعے کو کہ اے دل تیری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے, جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. بھی تو نے اپنا حال بنایا, یہ پہلے یہ پتہ کرا کہ یہ جو حال ادھر ہے وہ ادھر بھی ہے کہ نہیں ہے. ایویں شور شرابہ ڈالا ہوا ہے. تو جب میں نے یہ بات کی تو بڑے شرمندہ ہوئے ہمارے امیر ولی صاحب. تو اس شام کو میں گیا تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اگر دھمال ڈالنی ہے تو سڑک پہ جا کے ڈالو تاکہ چھت تو نہ ٹوٹے. اتنا عرصہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, نہ کوئی پیا کی آواز آتی ہے نہ فوٹو آتی ہے. اور میں نے کہا میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں کہ رات کو میری 9 سال کی عمر تھی, 10 دفعہ 11 دفعہ پیا میرا نام لے کے مجھے آواز دیتے تھے. زاہد, میں اٹھ کے کہتا ہاں میں حاضر ہوں, تو دیکھتا کوئی بھی نہیں تھا. پھر سوتا, پھر آواز دیتے زاہد, پھر میں اٹھ بیٹھتا. اور میں نے کہا میرے جیسے ہو جاؤ. بڑے شرمندہ ہوا. پھر رات کو 10 دفعہ پیا کی آواز مجھے آتی ہے, اٹھاتا ہے اور میرے ساتھ آنکھ میں چولے کھیلتا ہے, سونے نہیں دیتا. ہیں جی, رات پوے تے بے دردانو نینداں پیاری آون, تے ٹوٹیاں دل نو تانگ سجن دی ستیا آن جگاون. تو میں نے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دیکھیے آواز ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے جی. رات پوے تے بے دردانو نینداں پیاری آون, تے ٹوٹیاں دل نو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے. تو میں نے اپنے میر ولی صاحب سے کہا تمہارے دل ابھی ٹوٹے ہوتے تو تمہیں بھی آوازیں مارتا. کیا کریں, کوئی آوازہ مارتا. تو مجھے وہ یاد آ رہی ہے اپنی وہ نظمیں. اب نظمیں بھی اپنی شعر و شاعری کی لے کے آئیں گے. آجا آجا ماہی تینوں پیار واجہ مارتا, دکھ دے نہیں تین سارے منگی یہ دہائی وے. تو وہ شعروں کو بھی لائیں گے. تو اتنا تو تمہارا دیکھو کہ پھر میں نے دیکھا میر ولی صاحب کو روتے تھے. پھر ایک دن مجھے کہنے لگے خدا نے, جب میں ہندوستان میں تھا تو خدا نے مجھے ایک مشن دیا تھا اور کہا تھا پاکستان نہیں جانا, لیکن بیوی بچے آگے پیچھے وہ کھینچ لائے اور پورا مشن ہی خراب کر دیا. اب جب یہ ادھر آئے ہیں تو اب کر کے دکھا نا بات خدا کی کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے. پھر کون سنتا ہے. ہندوستان میں گزارا ہو جاتا کیونکہ ہندو بھی تھے, سنگھ بھی تھے, اور بڑی قومیں تھیں, تو بچیا ہو جاتا. تو یہاں کون سنتا ہے پاکستان کے اندر. تو ساری زندگی پہ پچھتاوا رہ گیا, آدم کی طرح روتے تھے. تو جب موت ہوئی تو کھیلر جب کھولا تو اس میں تو وہ چیزیں نکلی جو خدا کے ساتھ
लिखा है इलाही में मामलात थे, उन्होंने फिर मस्जिद के साथ ही दफन करना था, उन्होंने कहा काफिर किस्म का शख्स, अगर हमें ज़िंदगी में पता लग जाता कि ऐसी ऐसी बातें करता है और मोहम्मद से भी आगे की बातें करता है, उन्होंने सब कुछ जला के खाक कर दिया। जो रिकॉर्ड था, जो उसने खेला भरा हुआ था लिख लेकर, और फिर उठा के कब्र खोदी थी मस्जिद के साथ ही, उठा के फिर बाहर फेंका, किसी गैर इलाके में जाके उधर दफन हो। फिर पछतावा, वो क्या कहते हैं जी, फिर क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हाँ जी, इनके खेत चुग गई हैं सारे। तो बड़े बड़े आए लेकिन कोई खुदा का नहीं हो सका। अब देखो ना, खुदा कह रहा है जिब्राइल के ज़रिए कि मोहम्मद से कह, ये जो 30 साल और देता हूँ, जो तेरे ख्याल हैं ज़रा कुरान से हटाना, जो आधे से जो 90% तूने अपने ख्याल भरे हुए हैं अब हटा दे, और जो फरिश्तों का है शरीयत वो भी दिखा दे कि फरिश्ते इस शरीयत पे नहीं चलते जिस पे तुम्हें चलाना चाहते हैं। और आगे के बाकी जो रह जाते 5 सफ़े कुरान को निकाल दो, 5 सफ़े खुदा के हैं। आगे से खुदा कह रहा है मैं कुछ और लिखवाना चाहता हूँ। मोहम्मद अपनी किताब के ख़िलाफ़ हो गया। लिखा पहले ये था कि खुदा जो चाहे मनसूख कर सकता है, जो चाहे ले आ सकता है। अब तो अपनी कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा था, खुद ही लिखा खुदा जो चाहे आयात मनसूख कर सकता है, पहले लिख दिया, और फिर जब अपने पे आन पड़ी कि या हुसैन हुई, तो फिर कुरान को नहीं बदला। अपनी आन पड़ी या हुसैन हुई तो फिर कुरान को नहीं बदला। तो ये जो लिख बैठा है कि खुदा जो चाहे तालीमात मनसूख कर सकता है, आयात वो ला सकता है, वो पंड मेरे सर पे रख दी। अब मैं आया हूं, अब हम समझाते हैं इनको, ये खुदा का है, ये उसका है, ये तेरा है। अच्छा, वो आपने सुना है कि मदी सुस्त और गवा चुस्त, सुना है ना ये बात आपने? उधर भी एक गवाह था, वो बड़ा चुस्त बैठा हुआ था। वो गवाह कौन था? वो कह रहा था ना जी ना, वो गवाह वो कह रहा है लोगों को, इब्ने अब्बास सबको, दुआत लाओ, कलम लाओ, लिखवाओ। आली थे। उमर कहाँ हो गया? उमर तो कह रहा है इसका दिमाग ख़राब हो गया, नज़ा का आलम है इस पर, अब कुछ नहीं लिखवाना, कुरान हमारे पास है। तो गवाह जो चुस्त था वो कह रहा है लिखवाओ, और वहाँ वो ये भी कह रहा है कि अगर उसके बाद ये नहीं मानेंगे, और उसने बाद में भी कहा अली ने, अगर वो लिखवा देते तो कसम खुदा की, अगर ये उमर और फारूक मेरे सामने और अपनी फ़ौज ला के लड़ते, मैं इनको भी कत्ल कर देता। मदी सुस्त गवाह चुस्त। उन्होंने कहा मैंने पहले उमर और इनसे ही शुरू कर देना था। और वो ये भी कहता है कि मैं तलवार से इनको सीधा कर देता। लाओ, उधर उमर खड़ा है, आधे रिश्तेदारों की फौज अली के साथ, आधों के साथ ये सारे भाई बंद हैं। किसी की बेटी ली हुई, किसी की बेटी दी हुई है, किसी के चाचे की ली हुई है, ये सारे भाई बंद हैं। दोनों बैठे हुए हैं और वो कहे जा रहा है अली के लिखवाओ। अपने पे आके पड़ी ना, आन पड़ी कि या हुसैन। इस वाक्य को भी आपने पढ़ा सुना होगा कि हर दफ़ा घोड़ा नहीं निकलने देते थे शिया मोची दरवाजे से।
مار مار کے شیعوں کا برا حال کر دیتے تھے. تو شیعہ ہوتے تھے کوئی اپنا 2-3 ہزار، یہ ہوتے تھے کئی. پھر شیعوں نے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ اپنا گھوڑا نکالیں گے تو 3,000 ہوں گے، اور اپنے 10,000 لوگوں کو چھپا دیا انہوں نے. تم آگے یعنی کہ تھوڑا سا فاصلے پہ آگے پیچھے ہونا. تو یہ سنی جو ہے یہ پھر اب چڑھ کے آئے، کیونکہ یہ ہے نا کیا کہتے ہیں وہ، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. تو وہ 2,000 تھے، یہ 5,000 تھے، یہ چڑھ کے آئے. انہوں نے پھر مارنا شروع کیا شیعوں کو، گھوڑا نہیں نکالنے دیا. وہ جو 10,000 آگے پیچھے سے چھپائے ہوئے تھے انہوں نے گھیرا ڈال دیا ان سنیوں کو. اب پاکستانیوں کی شکلیں تو ایک ہی جیسی ہیں، انہوں نے گھیرا ڈال دیا. اب انہوں نے کہا یہ فرق کیسے دیکھیں کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے، کیونکہ وہ سنیوں کو ماننا چاہتے تھے. تو ان کا جو امام تھا اس نے کہا اس میں مشکل کی کیا بات ہے، جو ہی ہم علی کا نام لے کے ماتم شروع کریں یا علی، تو سنیوں نے تو نہیں کہنا، سنیوں نے نہ یا علی کہنا، نہ گھوڑا، اور نہ یہ انہوں نے پیٹنا ہے. تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، تو پھر ہم ان کو قتل کریں گے. تو جو ہی اس کے امام نے کہا یا علی، سنیوں نے پہلے ماتم شروع کر دیا، شیعوں سے بھی پہلے. اب وہ امام حیران ہو گیا، ہے یہ ہمارے ہی اندر کہیں، لیکن یہ تو ہمارے سے پہلے ماتم شروع کر دیا. انہوں نے کہا اچھا دوبارہ. اس نے کہا یا ہی کہا تھا، تو سنیوں نے پھر ماتم شروع کیا. تو وہاں سے یہ ایک کال شروع ہوا، آن پڑی کہ یا حسین کرو. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس بات کو جب علی نے سنا عالم ارواح میں، تو وہ محمد صاحب کے پاس گئے. انہوں نے علی نے کہا آج تو سنیوں نے بھی شیعوں سے زیادہ ماتم کیا ہے. ابھی یا ہی کہتے تھے تو وہ شروع کر دیتے تھے. محمد صاحب ہنسے تو نہیں، سنجیدہ بیٹھے رہے. تو کہا کہ آج تمہارے سنی پھنسے، تو یا ہوتی تھی تو وہ پہلے ماتم شروع کر دیتے تھے. تو وہ عمر کو ہی وہیں ٹھکانے لگا دیتا. وہ کہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ خدا کی بات لکھی جائے، اسے غرض تھی خدا سے، علی کی، اسے غرض سے خدا سے. تو جبرائیل نے اس کو نبی بنا دیا. وہ جا کے پڑھ لو، ہم نے وہ سارے واقعات رکھ دیے ہیں جو علی نے بتائے ہیں محمد کی جرم کی کتاب میں. وہ پڑھ کے اگر تم حیران و پریشان نہ ہو تو پھر آ کے ہم سے پوچھ لینا کیا کیا علی بتاتے ہیں، جو راز کھولے ہیں. ہوا یہ تھا کہ دونوں طرف علی کے ساتھ بھی لوگ تھے، عمر کے ساتھ بھی لوگ تھے. اب جب جہاد ہوتا تو اپنے مارے جاتے نا سارے. مارے تو بعد میں بھی گئے، معاویہ کے دور میں، یزید کے دور میں، ساری محمد کے جو اہل بیت ہیں یہ سبھی مارے گئے. وہ جعفر بچے تھے، چھوٹے تھے وہ، یا عورتیں بچی تھیں. تو اگر محمد صاحب اڑ جاتے اور کہتے ٹھیک ہے رب 30 سال کی زندگی دے. میں نے بعض وقت سوچا، مجھے بھی اپنے بال بچوں سے پیار ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو محمد کی جگہ پر بٹھایا پہلے، کہ اگر خدا مجھے 30 سال دیتا تو میں کیا کرتا. اور یہ بھی سوچا کہ ایک بیٹے کے ایک بھائی بن کے پاس 20,000 فوج، ایک کے پاس 30,000، تو میں کیا کرتا. سوچ کر، اور جس دور سے میں کراس قربانیاں دے کے آیا ہوں، میں نے وہ لے کر میں نے علی کو کہنا تھا علی اب خدا کہتا ہے تو یہ قرآن تبدیل ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. کیونکہ پہلے ہی خدا نے مجھے تعلیم دے دی تھی قرآن کے اندر شروع میں ہی، کہ میں جو چاہے میں آیات کو منسوخ کر سکتا ہوں. اب یہ تو ہو ہی گئے.
تو علی تو ایسا کر، اپنے جو لوگ ہیں ان کو تیار کر تھا پہلے، پھر میں نے رکھنا تھا عمر کے سامنے اور ان کے سامنے یہ قرآن. اب جو خدا تبدیلی چاہتا ہے یہ سب تبدیلیاں ہوں گی، اور وہ جو اب کہہ رہا ہے وہ ہوگا. اور اگر یہ میرے رستے کے بیچ میں آتے تو پھر میں عمر ہو یا عمر کا چاچا ہو، میں نے سب کو قتل کرنا تھا. میرے درمیان میں آئے، میں نے کہا تھا یا تو پرے ہٹ جاؤ، ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو ہمارا رستہ، اور اگر تم باز نہیں آئے تو پھر خدا کے بعد ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ اس جو 30 سال ملنے والے ہیں یہاں امتوں کو، مذہبوں کو اکٹھا کر کے ایک بنانا ہے، کہ یہودیوں تم، عیسائیوں تم، انی حاذی امتکم امتن واحدہ، تم امتیں ہو ہی نہیں، تم مختلف مذہب ہو ہی نہیں، تم سب اب ایک ہو. تو تعلیم جو جا کے اب دینی ہے وہ یہ دینی، آؤ ہم خدا کا پتہ کریں، زندہ خدا کہاں ملتا ہے. اور عائشہ بھی یہی کہہ رہی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں چلوں گی. تو روم جاتے، تب یہ مذہب کے، یہ فلسطین کے جو آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ جھگڑے ختم ہو جاتے کبھی کے. تو اب تو یہ حالات ہے کہ خود ہی لگا کے آگ تماشائی بن گئے، کرتے رہے ہم وہ کیا ہے سودا بہار کا، پھر پچھتائے بعد میں لے لے کے آئی تھی خوشیاں بہار کی. وقت گزار دیا، خدا کی بات نہیں مانی، ورنہ یہ دور بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر یہودی اور عیسائیوں کو اور اسلام کو اس سنگم پہ اکٹھا کر دیتے. یہ تھا یونٹی آف ریلیجن، کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم زندہ خدا کا پتہ کریں، وہ ملتا کہاں سے. تو روم وہ شہنشاہ تو بلا رہا تھا، تو وہ تو بدل چکی ہوتی، پھر مسیح کا آنا جو تھا وہ بڑا آسان ہو جاتا. تو وہ کام ہی نہیں ہوئے. جب دیکھا نا کہ اب جہاد میرے لخت جگروں پر ہوگا، تو پھر تلوار ٹھنڈی ہوئی، پھر تلوار میان میں کی. غیروں پہ 83 جہاد ہوتے رہے، اور کہتے تھے کہ یہ بھوت، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ سب سے بڑا بھوت تو گھر کے اندر تھا، جنہوں نے اب خدا کے خلاف جانا تھا. ان کو بھی پھر لاتوں سے ٹھیک کیا جاتا، نہیں ہوا. پھر جبرائیل کی بات بھی نہیں مانی کہ علی نبی ہے. تو پھر دیکھ لو کیا ہوا. یہ سارے قصہ غم سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، نالا آتا ہے لب پہ تو معذور ہیں ہم. وہ اس لیے سناتے ہیں تمہیں، تمہاری امتوں کو، وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں، تم عشق محمدی ادھر کرتے ہو اور اندھے ہو، اپنے آقا سے بھی نہیں مل پاتے. دیکھو ایک کہے کہ میں غلام ہوں عشق محمدی میں تباہ ہو گیا، اور اتنا اندھا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی اس کا آقا کے اس کو بات نہیں کر سکتا. یہ پھر اندھا عشق ہے، خدا کے خلاف ہے، خدا کی ضد ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے ان 50 سالوں میں صرف ایک بات کو جانا ہے، خدا کی دنیا ایسے آئے گی جیسے خدا چاہتا ہے. ایسے نہیں آئے گی کہ 85% اور 15% تم سے کمپرومائز کرے خدا. چلو کمپرومائز اسلام سے بھی کر لیتے ہیں، ان سے بھی کر لیتے ہیں، تعاون کر لیتے ہیں. ایسے نہیں آئے گی.
خدا کی دنیا 100% ایسے آئے گی جیسے خدا چاہتا ہے، اور تمہیں بدلنا ہوگا یہ کہ تم خدا کو بدلو. اگر تمہاری اب بھی یہ عادات اور خیالات ہیں خدا ایسا ہونا چاہیے، تم مر کھپ کے دوزخوں میں پھنسو گے، وہ نہیں بدلے گا، تم بدلو گے. اور تم ایسے بدلو گے وہاں کہ تم دعائیں کر کر کے کروڑوں سال تمہاری پہ جو حالتیں طاری ہوں گی وہ تم کہو گے کاش میں نے پچھتایا، اب سمجھا کہ میں خدا کو بدلتا رہا. وہ نہیں بدلتا، تم بدلو گے. یہ تو بات بیٹا بھی کہہ گیا کہ نیک تو ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، میں بھی نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، بس وہی ایک ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی دنیا ایسے آئے گی جیسے خدا چاہتا ہے، خدا نہیں بدلے گا. اگر اور بھی کھربا ہاں نسلیں دوزخوں میں جائیں، خدا نہیں بدلے گا. اور تم کو خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا کو تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تو کس مولی کی بہار ہے. تجھے جاننا پڑے گا خدا کی ذات کو کہ وہ کون ہے. خدا کے نور سے زمین روشن ہوگی، تمہاری پھوکوں سے نور نہیں بنے گے. سوچ لو ذرا، وہ آئے گا تو پھر سب کچھ بدلے گا. تو تم بدل جاؤ اور اپنی پہلی آخری محبت اس کو دے دو. اسی میں بھلائی ہے تمہاری اولاد کی، تمہاری بڈھی اور بڈھیوں کی. اور اگر یہ نہیں بدلتے تو 4 آئی کتابیں اور 5واں اٹھاؤ چھتر ان کے لیے، اور ان کو بتاؤ میں تو خدا کا ہو گیا، میں خدا کا ہوں، اب یہ دنیا میری نہیں رہی. سیدھی بات ہے، ہم یہی فیصلہ کر لیں کیونکہ موت کے بعد بھی تو ہم نے اکٹھے نہیں رہنا. اگر موت کے بعد ہم اکٹھے رہتے تو پھر سوچتے. ملک شاہین صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ملک شاہین شاہد صاحب کے بارے میں روح کی دنیا میں کیا حال ہے؟ ایک رات میں دیکھ وہ کر لے پھر بتاتا ہوں. وہ کر لے ٹھیک. کیا ہو گیا؟ اچھا، ایک رات مرنے سے پہلے یا 1 یا 2 راتیں ہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا میرا انجام مجھے بتا دے. آواز آ رہی ہے؟ جی حضور آواز آ رہی، بالکل آ رہی ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میرا انجام بتا دیں کہ مجھ پہ کیا ہوگا. تو کوئی 6 منٹ کی وہ آڈیو ہے کہ میں نے اس کے انجام کی اس کو خبر دی. کہاں ہوگا، کیا ہوگا، کہاں جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ آڈیو آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس نے رات کو پوچھا کہ حضور مجھے بتا دے کہ میں کہاں پہ جاؤں گا.
تو 6 منٹ میں نے اس کو عالم ارواح کی ایک ایک چیز بتا دی کہ وہ کہاں پہ ہوگا. وہ میں نے بلکہ اسے ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو بھی. تو اگر آپ کہیں تو میں بھیج دیتا ہوں اور آپ وہ سن لیں سارا کہ وہ کہاں پہ کیا. جی حضور وہ سینٹرل کمیٹی گروپ میں شیئر کر دیجیے. ہاں جی کر دوں گا. بس وہ ایک رات کا بیچ میں آتی ہے، پھر وہ مر گیا اور یا دوسرا دن آتا ہے. تو اس نے یہ پوچھا کہ میری بس ہو گئی. تو آخر میں پھر اس نے کچھ اور بھی کہا جو مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ انسان کو خود نہیں یہ بات کہنی چاہیے. بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا کہے. لیکن وہ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں اس کے انجام کی، پھر کس دنیا میں ہوگا، کہاں پہ ہوگا، وہ سب میں نے بتایا ہے. تو مذہب کی دنیا میں تو نہیں ہے وہ، لیکن انسانیت کی دنیا میں ہے وہ. تو آپ خود ہی سن لینا، میں شیئر کر دوں گا. اس کا یہاں پہ کیا بتانا. جی حضور ٹھیک ہو. ہاں 5-6 منٹ کی ہے تو وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. تو بہرحال بڑی تکلیف سے وہ مرا. اب وہ کیا بتانا اس کا، لیکن اس نے بیعت کی تھی، کچھ نہیں کر سکا مشن کے لیے، لیکن ایک کام وہ صحیح کر گیا. اس کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ موت سے کچھ لمحے پہلے، کچھ دیر پہلے اس نے کہا میری جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے، مجھے وعدہ دو کہ تم حضور کے ساتھ وعدہ نبھاؤ گے. تو بیٹی کہتی میرا بھی وعدہ لیا، بچوں کا بھی، اپنی بیوی کا بھی، کہ میں جب تمہیں ملوں تو آخرت میں ایسا نہ ہو کہ تم نے حضور کی مدد نہ کی ہو. انہوں نے وعدہ دیا تو پھر مارا وہ. بس یہیں پہ جیت ہو گئی. موت ادھر تکلیف تھی، ادھر وعدہ لے رہا ہے. یہ کام بہت بڑا کر گیا کہ میری جان نکل رہی ہے. دیکھو جی، کسی کی جان نکل رہی ہو کیسا وقت ہوتا ہے. موت میری طرف آنے لگی، جان تیری طرف جانے لگی. بڑا ہی عجیب وقت ہوتا ہے، یہ عجیب ہی وقت ہے یہ. تو اس موقع پر یہ وعدہ لے لینا، اور دیا انہوں نے. تو کچھ ذاتی باتیں تو میں صرف عطر کو بھیجوں گا، میں پہلے بھی وعدہ کیا تھا. باقی یہ ویڈیو شیئر کر دینا جی ساروں سے، پورے انجام کی. کچھ 6 منٹ کی آڈیو ہے اور میں نے اس کو بتا دیا فکر نہ کر، یہاں میں نے تجھے خبر دے دی اس دنیا کی سب کچھ، اور وہاں آ کے ہم تجھے ملیں گے. ہمارے ناطے دونوں طرف زندہ ہیں. تیری اولاد، تیرے چاچے مامے، جو کچھ ہے، تیری جماعت، جہاں جہاں تو رہا، کوئی نہیں تجھ سے مل سکتا، لیکن میں ملوں گا تجھے. تو پھر اس کو سکون ہے، اور جو وعدہ لیا یہاں پر اس کی جیت ہو گئی. موت کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں وہ وعدہ لے رہا ہے اپنی بیٹی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ خبر ہو کہ تم آخرت میں حضور کی مدد نہیں کر سکے. کیونکہ مجھے تو خدا نے دکھا دیا ہے کہ خدا کی بات مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. اور ایک وقت تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے اس زاہد نبی کی آواز بھی نہیں سنی. تو یہ ہے، میں بھیج دوں گا، وہ اپنا دیکھ لینا آپ سب لوگ. تو سب سے پہلا قدم تو یہ ہے، جب انسان کو انس ہو جاتا ہے کسی سے، انس، تو آواز تو سنتا ہے. پھر انس جو ہے وہ الفت میں بدلتا ہے، تو پھر شکل بھی دیکھ لیتا ہے.
پھر جب محبت چھا جاتی ہے تو وہ سارے جو بندھن ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ میری ذریت سے ایسے ایسے نبی آئیں گے کہ وہ میرا سارا حال دیکھ لیں گے محبت الہی کا کہ جو مجھ پر بیتا ہے. کمال ہے. تو ایک ہم نے تو دیکھ لیا کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ہزاروں انبیاء وہاں پہ کھڑے ہو کے تربت پہ روتے تھے. پھر دیکھا لاکھوں، پھر کروڑوں، پتہ نہیں، ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے. تو ہم نے اپنی قدر و قیمت کو جانا ہے خدا کی قدر و قیمت سے. تو جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ خدا سے بھی انجان ہے. جو وقت کی قدر و قیمت کرے گا وہ خدا کو پہچان کے کرے گا. اس سے پہلے وقت کی قدر و قیمت ہو ہی نہیں سکتی. تو آج کا یہ لیکچر کیا وقت کیا ہو گیا جی؟ جی 1:45 ہوئے ہیں جی. چلو جی، دونوں جگہ پہ 2 گھنٹے کا وقت دے دیے. کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ مولوی تو 20 منٹ کا دے کے تھک جاتے ہیں، یہاں 2 گھنٹے کا دیتے ہیں. اچھا کل حضور. ہاں جی، ہلو میں سن رہا ہوں جی. اب جی کل حضور میں نے دیکھا کہ یہ جرمنی کا جو عبداللہ واگس ہاؤزر ہے جماعت احمدیہ کا امیر، جی تو میں مسجد کے اندر دروازے کے اندر، یہ فرینکفرٹ میں مسجد نور ہے، جی. یہ میں اندر داخل ہوا تو آگے وہ باہر نکل رہا تھا. اچھا، جو ہائنا بیگ پہ. جی جی. جی تو دیکھ کے مجھے نہ ہنس پڑا، اور دیکھ کے مجھے کہتا ہے وان صاحب آپ ملتے نہیں ہیں، بڑی دیر ہو گئی ہے. ہم، تو جب پھر آ کے مجھے ملا تو میں نے کہا میں ملوں گا آپ کو تنہائی میں. کہاں ملوں گا؟ تنہائی میں ملوں گا آپ اچھا اکیلے تنہائی میں. ہاں جی جی. لیکن آپ مجھے اپنا ٹیلی فون دے دو. ہم، تو اس نے پھر مجھے ٹیلی فون لکھ کے دیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ 0 تو نہیں لگنا، نال کہتا نہیں 0 نہیں لگنا، یہی نمبر ہے. اچھا. تو ہنستا رہا، اور اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی. تو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ کوشش کرو، جی لیکن آپ نے کہا تھا کیا یہ تو بک گئے ہیں، ختم ہو گیا ہے. تو یہ خواب نے پھر تصدیق کر دی میری بات کی کہ آپ کوشش کریں اور ملیں تنہائی میں. ہاں، وہ میں کچھ ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں ایسا. وہ باجوہ صاحب کا بیٹا ہے، اس کے جو ڈاکٹر ہے اس کا تعلقات ہے. میں ملوں گا اس کے ذریعے سے، میں نے اس کو فون دوں گا، پھر اس کو گھر میں ملوں گا. کیونکہ جو آپ کا پہلا خیال تھا واگس کے مطلب یہ کیا یہ ہے، واگس وہ خواب نے وہ خیال غلط ثابت کر دیا. کہ اور وہ میری بات پہلے بھی یہی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اندھے ہیں، یہ بک چکے ہیں، یہ دنیا دار ہیں، لیکن یہ خواب نے اب بتایا ہے کہ گنجائش ہے ابھی. وہ 0 نہیں لگے گا، یعنی کہ 0 لگتا تو پھر بات ختم ہو جاتی یہ تو وہ امید پھر ختم ہو جاتی. تو دکھایا گیا ہے کہ وہ بات کریں اس. ہاں سنے گا بات. ہاں جی، کیونکہ مجھے وہ یاد بات آ رہی ہے کہ اسے کہا گیا تھا موسیٰ کو کہ فرعون سے جا کے نرم نرم زبان سے بات کر، شاید وہ مان جائے. صحیح. جی پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہم اس کا دل سخت کر دیں گے. صحیح. تو 2 نبوتیں ہو گئی وہاں پہ. خدا نے اندازہ کر لیا تھا اس کا دل سخت ہے،
لیکن پھر بھی موقع دے رہا ہے نرم نرم بات کرنے کا. جی صحیح. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ وہاں لگتا ہے ایسے کہ خدا کر دے گا دل سخت, لیکن چونکہ خدا دیکھ لیتا ہے اس کا دل سخت تھا. لیکن وہ جرمن میں کہتے ہیں, آپ تو یہیں پہ ہیں, ہوفنگ سٹاپ دی لسٹ ہے, امید سب سے اخیر میں جا کے ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس خواب نے ظاہر کر دیا ہے کہ زیرو نہیں, ابھی تھوڑا تھوڑا زیرو پہ بیٹری چلی جائے تو پھر تو ختم ہوگی بات. تو 1% امید ہے. وہ 1% اس لیے ہے تو میرے اس سے ذاتی ایک اختلاف ہو گیا, تو اس وجہ سے میں نے ملنا چھوڑ دیا. ہاں ٹھیک ہے, ایک دفعہ یہ آپ کے نیچے تھا, آج یہ اوپر ہوا ہے, تو بہرحال یہ چلتا ہی رہتا ہے. صحیح. تو یا اس سے ملیں کوئی طریقہ نکال کے, لیکن ملیں ایسے کہ تنہائی میں, تنہائی میں. بالکل صحیح. تاکہ اب وہ آگے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے تو وہ پھر اس کو اپنی عزت کی وہ پڑ جائے گی. جانتے بھی ہیں, مجھے بھی بہت جانتے ہیں. ہاں جی. تو ہمارے جیسے میں نے کہا نا, انگریزوں نے ہمیں 2 چیزیں سکھائی ہیں. ایک اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے مرتے رہو, اور ساتھ ساتھ چائے پیتے رہو. تو جھوٹی عزتیں تو خیر میں نے ختم کر دی ساری. ہاں, چائے کی عادت نہیں گئی ابھی تک. تو اس کو بھی میں نکال رہا تھا, لیکن وہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے چائے پلا دی جنتوں میں. اور یہ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. میں جنتوں کے اندر اترا خدا کی دنیا میں جہاں پہ مسکن ہے, تو میں اترا تو ابھی اتر کے میں نے ایک مخلوق دیکھی, اس کا نور دیکھ کے میں حیران ہی ہو گیا. وہ انسانی مخلوق, وہ کہیں اور کی مخلوق تھی. ابھی دیکھا تو پیچھے سے کچھ آواز آئی کہ خدا آ رہا ہے. تو میں مڑا دیکھا تو خدا چلا آ رہا ہے, ایک ہاتھ میں نور کا گولا ہے, ایک ہاتھ میں چائے ہے. تو جب خدا کی ذات میرے پاس سامنے آئی, میں نے تو چاہا سجدہ کروں, لیکن اس نے کہا کہ وہ بیٹھ جا, تخت سا تھا. میں وہاں بیٹھا تو خدا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا, کیونکہ خدا کا قد اور تھا, میرا قد اور تھا. تو ایک ہاتھ پہ نیلا کنچ نور کا گولا ہے, تو پہلے دونوں پاؤں ٹیک کر مجھے چائے دی اور کہا کہ یہ میں نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے. تو جب میں چائے پی رہا تھا تو پھر خدا نے کہا یہ نور کا گولا جو ہے یہ تیرے نور کا حصہ بنے گا. تو بس پھر میں نے سوچا چائے پیتے رہو پھر. تو پھر وہ بعد میں نور, خدا نے اس گولے کو نور کو کہا جو زندہ جاوید تھا, جا اور میرے دل کے نور کا حصہ بن جا. تو وہ ایسے آیا پھر جیسے بادل نہیں آتے اور بادل آپ کے منہ میں آ جائیں, یا جیسے وہ بچے کھاتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتا بڑی ہے, ہاں یہ ابھی ہیں جی, کیا کہتے ہیں, ہاں جی, منہ میں لیا تو وہ تو پھر وہ ایسے چلا گیا. لچھا بولتے ہیں. ہیں جی, لچھا, ہاں ہاں جی. یہ عیسیٰ صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ لچھا تھا. ذرا اب ہندوستان جا کے ان کے لچھن بتائے نا. ان کو تو لچھا, ان کو جا کے ہاں ان کو لچھن بتانا اور لچھن کھلانا, لچھا کھلانا ان کو. تو مر گئے مر گئے خود نہیں آنکھیں, یہ تیرے دیدار کی حد تھی, غضب ہوا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. خدا جب پہنچو گے نا ہندوستان, جب دل ٹوٹ جائے گا
تو وہ ہر روز اپنا دیدار کرایا کرے گا. تو جب یہ تو لمبا رستہ ہے نا پیارے. کھلی رہیں یہ آنکھیں یہ تیرے دیدار کی حد تھی. آئے ہائے. تو میں دعائیں بڑی مانگ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی انڈیا کب جاتے ہیں لچھا کھلانے کے لیے. لچھا کھلانا نہیں بلکہ مشین بھی لے جانا, وہ بناتے بھی ہیں لچھے کو. کیا کہتے ہیں جی؟ حضور نے یہیں سے کوشش شروع کر نہ یہاں سے نہ 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 نہ. نہیں، یہ ہندوستانی پاکستانی جو دوست ہیں یہاں پہ ہاں ایسا ہاں ایسا تھوڑا تھوڑا ہاں بالکل بالکل. جب 12 بن جائے تو ان کو لے کر پھر کچھ وقت کے لیے آنا, جیسے جانا جیسے یونا متی نینوا والا جاتا تھا. ٹھیک ہے, پھر اور فاؤنڈیشن تھوڑی سی وہاں پہ ہو جائے تو کہنا حضور آپ کو لچھا کھلاتے ہیں, جی حضور. تو پھر میں آ جاؤں گا لچھا کھانے کے لیے. تو پھر آپ کے ساتھ میں کروں گا دہلی میں پروگرام, جو میں نے نیو ہوپ فار گاڈ, نئی امید خدا کے لیے, تو بھریں گے اس کو سال کو, کیونکہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. پہلے اس کی وہ کریں گے, کیا کہتے ہیں, فلائی بکلیٹ وغیرہ اخباروں میں دیں گے سب. پھر میرے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے اہم ہیں سیاسی, ان کو بھی شامل کریں گے. اس کے بعد پھر ہم وہاں نیو ہوپ فار مین کائنڈ دیں گے. تو پہلے کوشش کریں کوئی 10-12 تیار ہو جائیں کوئی لوگ. ہاں, تو اس کے بعد کلّہ نہیں چھوڑتا, میں آ جاؤں گا وہاں پہ. ان کے تیر کمان میں نے پہلے, میں یہیں سے تو آیا ہوں, میں کون سا آسمان سے اترا ہوں. میں دیکھ چکا ہوں ان کو. تو پہلے آپ تھوڑی سی بنیاد تیار کر لیں. اگر چائنا کے اندر کچھ چائنیز تیار ہو جائیں تو پھر تو کیا بات ہے. ایک دو ہانگ کانگ والے ہیں لیکن وہ شائن بھی ہیں, میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں. جی, کیونکہ اگر یہ چائنیز گئے نا تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا. جی حضور, یہ یہاں پہ بہت بہت زیادہ زمین ہے, بس یہاں پہ زرخیز بھی ہے اور یہاں پہ بس دانا اگر اگ گیا تو پھر بھی بہت چلے گا. تو پھر آپ ان پہ بھی بڑا, کیونکہ پاؤل جو تھا نا, جو ساؤل تھا, اس نے ایک بات صحیح سمجھی تھی, عیسیٰ نہیں سمجھ پایا. اس نے جب دیکھا ہے یہ تو باغی قوم ہے یہ اسرائیلی, اس نے کہا برناباس کو, آؤ ہم غیر قوموں کی طرف چلیں, غیر قوموں کو تیار کریں. اور وہ واقعی اس نے صحیح کہا تھا, غیر قومیں تیار ہو گئی. تو اب جیسے وہ یونان میں گیا تو یونانیوں کا سب سے بڑا خدا جو تھا اس کا نام تھا چیزس. کیا نام تھا؟ چیزس. تو وہ گیا ان کے اپنا گرجا گھاؤں میں. اس نے کہا یہ تمہارا یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے, اس کا نام ہے چیزس. انہوں نے کہا اچھا یہ ہے وہ چیز؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا تمہارا چیز تو یروشلم میں آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا اچھا ہمارا خدا ادھر آیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ آیا تو تھا لیکن یہودیوں نے اس کو بڑا مارا اور کراس پہ بھی چڑھا دیا. بس یونانی قوم پھر غصے سے بھر گئی. انہوں نے پھر چیزیں کرنا شروع کر دیا. تو یہاں سے یسوع ناصری کا نام عیسیٰ پڑا, چیزز پڑ گیا. لیکن یہ نام پہلے وہ تھا, لیکن وہ عقل بڑی رکھتا تھا, حکمت. تو اس نے کہا وہ تو آ گیا تھا یروشلم میں, یہودی نے مارا, پتھر کراس چڑھایا, اور وہ یہ کہہ گیا کہ میں نے اپنی خون کی قربانی سے تم ساری انسانیت کو نجات دوں گا. پھر یونانی پاگل ہو گئے, پھر وہ عیسیٰ پہ ایمان لانے لگے. تو پول نے پھر وہاں پہ کافی ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیے یونان میں. تو آج وہ دیکھ لے, وہ نام بھی وہ تھا ان کے بت کا, وہ اس کو دے دیا, عیسیٰ کو دے دیا. ٹھیک ہے نہیں. تو اگر آپ 4 ہانگ کانگ کے یا غیر تیار کر دیں, وہ 1000 انڈین پاکستانی سے بہتر ہوں گے.
میری کیونکہ یہ اپنی قوم کو بہتر سمجھتے ہیں. جی 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 جی. تو کیونکہ ان کے لیے تعلیمات بھی نہیں ہیں، میں بھی نیا ہوں، ان چار کو تیار کرتے ہیں. جیسے میں نے ان کو کہا ہے، وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں فلپین کے اندر، کہ انہوں نے 5 تیار کیے ہیں اپنے فلپینی. تو میں نے کہا کہ انڈین پاکستانوں پہ بنجر زمین پہ کیا زور لگانا. تو اگر آپ 4 تیار کر کے ان کو ساتھ جائیں گے انڈیا تو زیادہ سنیں گے لوگ. تو میں بھی تو یہی کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ ہوں گے ممبر اسمبلی کے صدر ہوں گے، تو میرے ساتھ خاص لوگ ہوں گے. تو ان کو بھی نہیں خبر کہ میں کس نیت سے جا رہا ہوں. انہوں نے اپنا کام نکالنا ہے، ہم نے اپنا کام نکالنا ہے. جیسے عطا صاحب کہہ رہے تھے، میں اپنا صاحب پڑھاں گا، تسی اپنے صاحب پڑھو. وہاں نکلا ہے 2 صاحب. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا یہ دوسرا صاحب تمہارے کا ڈنک. انہوں نے کہا میں اپنا پڑھ رہا ہوں، تسی اپنا پڑھو. تو وہ اپنی سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم اپنی سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری سوچ خدا کی ہے، ان کی سوچ سیاسی ہے. اسی اپنا سب پڑھنا ہے، تسی اپنا سب پڑھو. حتیٰ کہ بیٹی تک کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہماری سوچ کیا ہے، لیکن بیٹی چلا کے وہ سمجھ گئی. انہوں نے کہا ابا جی ہاں، بلکہ ایسے کریں گے دونوں سانپ یہ خود ہی پکڑے. انہوں نے کہا تو وہ تو بالکل تیار ہے، اس کو تو تیار کیا ہوا ہے. اس نے خدا سے ملی، خدا کو دیکھا، خدا سے اس نے تو بڑا خوش دیکھا ہے. تو وہ کہتی ہیں ہاں ایسے کام چلے گا. تو آپ کوشش کر لیں غیر قوموں میں یہ سمجھ گئے تو پھر واہ واہ، پھر بڑا چلے گا. باقی آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ چائنیز قوم ایک دفعہ مان جائیں، پھر ان میں وہ نیت بڑی ہے وفا کی اور فرما برداری کی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی بالکل ایسے ہی. بڑے فرما بردار ہیں. پھر جھک کے اپنے مسلمان تو متھے کے ساتھ ہیں نا، یہ ویسے اپنے گردن کو خراب کر لیتے ہیں جھک کے. تو اب کیونکہ خدا نے برکتیں دے دی ہیں تو اب زور لگاؤ. پہلوان کا کام یہ ہے کہ کھاڑے میں جا کے پورا زور لگائے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اگر میں چت ہو گیا، وہ کیا تھا وہ اس نے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں خواہد المشتی کے، اگر میں ہاری تو میں تیری، وہ کیا ہے؟ پروین شاکر اس شرط پہ جی 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 آپ پلیز بتائیں. اس شرط پہ کھیلوں گی تیرا پیار، ہائے 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 جیتوں تو تجھے پاؤں، ہائے ہاروں تو پیا تیری. ہائے ہائے. تو اس جیت پہ کھیلیں آپ کہ ہاروں تو تجھے پاؤں. آئے ہائے ہائے. جیتوں تو کیا ہے وہ جی؟ جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. ہائے ہائے ہائے. اس طریقے سے کھاڑے میں جائیں ذرا، پھر دیکھیں، پھر آپ کا اور ہمارا ناتا ایسا ہوگا آخرت میں، 2 جسم مگر ایک جان ہے. ہم سن لیا جی آپ نے؟ جی جی بالکل 2 جسم ہیں اس دنیا میں، ادھر ایک جان ہو جائیں گے ہم. لیکن زور صحیح لگانا ہے. ایک پہلوان کھاڑے میں جا کے سارے داؤ مارتا ہے جی، پورا زور لگانا ہے. اور میں تمہیں بتا دوں، جب پاؤل کو پھانسی ہونے لگی تو پھانسی سے پہلے پاؤل نے کیا کہا یہ بھی سن لو. اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے آسمانی، اے باپ، میں صحیح کشتی کر کے اور لڑ کے آ رہا ہوں، میں چت تو ہو گیا ہوں. آئے ہائے، 7 دن رہ گئے، میں یہ کشتی ہار گیا ہوں، لیکن میں نے پوری کشتی لڑی ہے.
آیا جی بات؟ 7 دن کے بعد اسے پھانسی ہو گئی، وہ چت ہو گیا، لیکن اسے صداقت کا تاج اس کے سر پہ رکھا خدا نے کہ وہ کام جو میرا بیٹا بھی نہیں کر سکا تو کر کے ہے، چاہے مذہبی بنا کے آیا، یہ ایسے کام کرتا تو میری دنیا آ جاتی۔ تو پھر آپ کی کشتی دیکھنی ہے کھاڑے کے اندر نا، ہاں، اور آپ وہاں کشتی کریں گے، کچھ لوگ اکٹھے کریں گے، تو جو سب سے بڑا پہلوان ہوگا وہ میرے آگے کر دینا، جی حضور ٹھیک ہے اس سے ہم کشتی کرتے رہیں گے۔ ہمیں تو جس مرضی کھاڑے میں لے جاؤ، ہمیں خدا نے ایسے داؤ سکھائے ہوئے ہیں، ہم نے چت نہیں ہونا۔ ہمیں کوئی چت کرے گا تو موت اگر چت کر جائے تو کر جائے، ورنہ ہم چت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور جب اگر موت لے گئی ہمیں تو میں تو خدا سے کہہ دوں گا میں تو چت نہیں ہوا، میں تو لڑ رہا تھا، اچھا بنا جی، میں تو نہیں ہارا۔ پھر خدا کہے گا ہاں تو نہیں ہارا، اور مرنا ہم نے ایک دن ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ کا سب کا؟ مرنا تو ہے، ہاں، تو یا جیتوں یا ہاروں یا چت ہوں، یہ سب جا کے وہاں پہ بات ختم ہو جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں میں بڈھا ہو گیا، میرے دل پہ وہ پمپ مار مار کے مجھے رکھیں گے زندگی، وہ زندگی کیا ہے؟ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کھاڑے میں مروں، کھاڑے میں چت ہوں۔ تو آپ عہد کر لیں کہ میں نے پوری کشتی لڑنی ہے، اور پہلوان جب بھی کھاڑے میں جاتا ہارنے کے لیے نہیں جاتا۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ جی جی بالکل وہ جاتے ہیں جیتنے کے لیے۔ ہار گیا تو وہ چت ہو گیا تو تب بھی میں تیری ہوں گی۔ تو پوری برکتیں دے دی ہیں، اور وہ جو ہے بی بی مریم، تم نے ان کی پپیاں لے لی، انہوں نے تمہاری پپیاں لے لی، ہے کہ نہیں بات؟ جی جی ایسے ہی ہے جی، تو تمہاری تو عید ہو گئی، کیونکہ یہ پاکستان لیتے ہیں اپنوں کی پپیاں چوم چوم کے۔ جی وہ بڑے محبت بڑے وہ جو پاکیزہ محبت والا جو وہ جی وہ میں کون سا کوئی شک کر رہا ہوں، مطلب کہتے ہیں جس طرح یہ بہت سارا وہ اتنی وہ اس میں گہرائی ہوتی ہے نا وہ والی۔ اور میں سب گرائیوں کو جانتا ہوں، میں سمندروں میں نہایا ہوا شخص ہوں میں نے ہم نے جا کے ہم نے سمندر کی تہوں میں جا کے ہیرے نکالے ہوئے ہیں تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب بی بی مریم نے آپ کی پپیاں لی، آپ نے ان کی پپیاں لی، تو وہ یہ عہد و پیمان ہو گیا کہ اب ہم عید لے کے آئیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ عید آوے ہی آوے۔ اب وہ عید کے لیے وہ تو کہہ بیٹھی ہیں بی بی مریم یہ میرا عیسیٰ ہے۔ اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں عیسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں یہ ہند کا عیسیٰ کہاں تک جاتا ہے۔ وہ بھی کشمیر میں ہی رہا ہے یہاں پہ، تو اب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا ہند میں اگر آپ نے بنیاد تیار کر دی تو وہ پاکستان میں خود بخود ہی تیار ہو جائے گی، جی آپ نے انصاف فرمایا۔ ہاں وہ ایسے تیار ہو جائے گی، کبھی یہ بلوچستان نکل جائے گا ان کے ہاتھوں سے، کبھی کچھ نکل جائے گا، کبھی کچھ نکل جائے گا، پھر وہ تعلیمات خود بخود ہی پھیل جائیں گی۔ تو میں نے پیچھے تو دیکھا کہ خدا خلاف ہے اس پاکستان کے، کیونکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں خدا نہیں چاہتا، یہ ظلم کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، بالکل صحیح۔ اور کیا کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہے۔ کیا کہہ رہے جی 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 بالکل ایسے ہے۔ یہ ات خدا کے ویر تک پہنچ چکے ہیں، تو بس خدا خیر ہی کرے۔ میں اس کے متعلق ویڈیو دے چکا ہوں کہ کیا ہوگا، تو آپ کوشش کریں، میں آپ کو پورا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ چائنا کے اندر ہے نا، چائنا، جی 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 بس ان میں سے 4 تیار کر لیں بس، اور ان کو لے آئیں،
اس کیا کہتے ہیں اتوار کو جو ہم دیتے ہیں جی، ان سے سوال و جواب کروا دیں. جیسے میں وہ فلپین کا والوں کو کہہ رہا ہوں، تو کیا نام ہے جی ان کا، فلپین کا مجھے نام بھول جاتے ہیں. وہ ہمارے ممبر تھی فلپین والے. فلپین، انہوں نے بھی بتاتے ہیں نبوت کا دعویٰ، پھر یہ جیل ہو گئی تھی بڑی لمبی ان کو، پھر یہ وہاں سے نکلے سرفراز صاحب بھی. ہیں جی. سرفراز صاحب بھی. سرفراز صاحب، تو ان کو بھی فلپین کے اندر ایک سرفراز کو میں بھی جانتا ہوں. جی 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 جی. تو کہتے ہیں جی حضور میں نے لے کے آنا. میں نے کہا جلدی جلدی کریں کیونکہ وقت جو ہے یہ زندگی جو ہے یہ وقت کی قید میں ہے. تو 5 پہ بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تیار ہو گئی، کیونکہ یہ جو انڈین پاکستانی لوگ ہیں یہ یہاں بھی آ کے نہیں بدلے. ان میں سے کوئی بالکل حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہے. 1% کوئی اکا دکا دانہ نکل جائے تو واہ واہ، حضور سب کچھ سامنے رکھ دو پھر بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے. ڈرتے رہتے ہیں. وہ ہاں ڈر ایسا بیٹھا ہوا ہے ہاں. کہ سب کچھ چانن ہونے کے باوجود، روشن ہونے کے باوجود بھی تو وہ انکاری. ہاں وہ ڈر بٹھا دیا گیا ہے نا، بٹھایا ہوا ہے ڈر. اور پاکستان میں وہ ڈر بٹھایا نہیں ہوا بلکہ وہ کام بھی کر دیتے ہیں. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے مجھے کہتے ہیں نا اکثر کہ حضور وہ پیچھے پھر ہمارے گھر والوں کو مار دیں گے. ویسے تو ہیں کوئی، میں تو حیران ہوتا ہوں، کوئی 400 کے قریب ہیں جو بیعت کر چکے ہیں پاکستان میں، نہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں نہ اپنا وہ دکھاتے ہیں. حضور ہم بڑے مجبور ہیں، کیا کریں ان کی. ایک کا تو یہاں تک ہوا تھا کراچی کے اندر، اس کے ساتھ وہ انجام کیا اس کے ساتھ، لیکن اب ڈرے ہوئے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ ڈر ہے، وہ ڈر وہ کام کر جاتے ہیں اگر کوئی یہ پتہ لگ جائے انہیں. تو جی حضور پچھلے مہینوں میں وہ جو ہوا تھا نسیم صاحب کے لیے، نسیم جو ہے ان کے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا. ہاں جی، نسیم آپ کی کی ویڈیو بھی نسیم کے ساتھ، ہاں جو نس آپ نے ویڈیو بھی بنائی تھی نسیم صاحب کے ساتھ، اس کی نبوت کا دعویٰ تھا. اس اس کی کو بھی گولی ماری گئی تھی اس کے عدالت کے اندر. اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس کو بتا دیا پھر بھی وہ اندھا رہا. سب کچھ سمجھایا اور یہاں تک بتا دیا کہ اب کی تو گیا تو تیری خیر نہیں ہے، ذرا دھیان سے. تو وہ کہتا تھا آپ نے ویڈیو میں اس کو اشارہ دیا تھا، میں نے سنی وہ ویڈیو، جی جی اس کو بتایا تھا لیکن وہ پھر بھی پتہ نہیں کیوں. ہاں. وہ محمد، وہ کہتا تھا میں بیٹا ہوں محمد صاحب کا، تو باپ نے پھر بیٹے کو مار دیا. تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں، اور پھر کئی سال یہ جیل میں بھی رہا میرے خیال سے. اس کے بعد گولیاں ماری، گولی عدالتوں میں ماری اس کو. تو بڑا سمجھایا تھا اس کو. پھر ایک وعدہ لیا تھا کہ جب جہاز میں بیٹھنے لگے تو اس دن بھی مجھے ٹیلی فون کرنا. اس دن پھر میں نے آخری بات اس کو سمجھائی تھی، دیکھ کیوں جاتا ہے. کہا میں آپ پہ ایمان نہیں لا سکتا کیونکہ آپ تو قرآن کو اور ہمارے مذہب کو لپیٹ دیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اس دفعہ نہیں آئے گا واپس. پھر اس نے کہا میرے پاس وہ پاسپورٹ ہے. تو وہ پاکستان اندھے ہیں، وہ کون سے پاسپورٹ کی پرواہ کرتے ہیں. امریکن پاسپورٹ ہے یا ان کے ہاتھ تو بلکہ کسی کے پاس جرمن یا امریکن پاسپورٹ ہو اس سے تو زیادہ پیسے مانگتے ہیں. اور دے بس گیا، پھر پھنسا، پھر کئی جیل میں بھی رہا، پھر وہیں اس کا بیٹا مرا پاکستان کے اندر. پھر بعد میں یہ بہت برا انجام ہوا جو ہمیں سب کو پتہ ہے. پھر اس کو پاس طریقہ کار بھی نہیں تھا، اس کے پاس اس کا طریقہ کار کچھ اور تھا. امریکہ میں ہونے چاہیے تھے کچھ لوگ جو معاملات کو عدالت میں اٹھاتے، امریکہ میں پارلیمنٹ میں پہنچتے، تو پھر آواز اٹھائی جاتی. وہ کچھ بھی نہیں تھا. دیکھا نا، اگر میں ہوتا ادھر بیٹھے ہوئے اپنا صدر ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو ادھر بیوی وکیل ہے، ادھر میڈیا. جب آواز اٹھائی جاتی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، جیسے آسیہ بیوی کی آواز اٹھی تھی. بس یہ ہے. اب رات کی بات کہی. اچھا جی، اب اجازت دے دیں. آج تو 2 گھنٹے سے اوپر 15 منٹ اور دے دیے آپ کو، اوور ٹائم لگا دیا جی. اچھا جی ایوان صاحب، وہ جیسے میں نے کہا ہے کوشش کر کے دیکھ لیں. جی انشاءاللہ. پہلے دعا کریں جی اس کے حق میں، ٹھیک. اور دعا یوں کرنی ہے کہ بہرحال جو بھی ہے وہ، اگر اس کے دل میں کوئی نور کی کوئی ہے گنجائش رتی، جی جی تو اے رب انسان بدل جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر اسے علیحدہ بات کرنی ہے، جی اور پھر اس سے کہنا ہے کہ خاموشی سے پہلے کتاب پڑھ لے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ یہ تیرا میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ بات کسی اور تک نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اور یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تو ملنا چاہتا ہے تو میں وہ کام بھی کر دوں گا، ذاتی ملا دوں گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو ذرا بڑے پیار محبت سے اس سے نرم بات کرنی ہے. جی تو ہمارے یہ ایک ماننے والے ہیں، یہ اسٹیفن ناگی. ہاں جی. ہاں جی. یہ ترکی ہے جی؟ کون ہے؟ نہیں جی، یہ جرمن ہے. اچھا. اس کی ماں جو تھی، اس کا باپ پاکستانی تھا. ایسے لگتا ہے جیسے یہ ڈیٹسن باغ میں تو نہیں ہے، نہیں، اسٹوٹگارڈ میں. اسٹوٹگارٹ میں ہی ہے. اچھا. تو اس کی ماں جو تھی وہ جرمن، لیکن اس کا میں نے دیکھا ہے کہ طریقہ کار بہت ہی اچھا ہے. جی تو یہ اسٹوٹگارٹ کے اندر لے آیا کوئی 8 یا 10 اب لوگ لے آئے. اچھا. تو کئیوں کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. تو نرم بات کر کے پھر وہ آہستہ اب جب کہ شروع میں طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ اسے تکرار کریں گے تو ضد بازی شروع ہو جائے گی. نہیں جی، میں تو پیغام ہی پہنچانا ہے میں نے. بالکل. اور اس کو کہیں کہ تجھے موقع بھی ہے براہ راست ملنے کا زاہد صاحب کے ساتھ، یا اور بڑے نزدیک ہی رہتے ہیں. صحیح. تو ہدایت اللہ کو تو میں نے خود ہی پیغام پہنچا دیا تھا. جی وہ تو بہت ہو گیا نا. ہاں، اس کا تو میں نے خود ہی اس کو دے دی تھی ساری تعلیم. صحیح. تو ہدایت اللہ بھی دنیائی شخص تھا. یہ بھی بہت دنیا دار ہو گیا ہے. جی پہلے اچھا تھا، یہ اب ہاں دنیا دار ہو گیا یہ. ہاں، یہ کمال ہے نا جماعت احمدیہ کا. جی بالکل صحیح. ہاں، دنیا دار بنا ملنے دیتے. نہیں دیتے. میں گیا ہوں ایک دفعہ، ہاں جی. تو اس کی بیوی کو کہا تو یہ گھر میں تھا، تو وہاں سے اس میں نے ٹائم لیا اس کو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک فلاں دن ادھر آ جاؤ. تو میں گیا تو یہاں کے جو مشنری انچارج جو اس کے جو سیکٹری تھا، وہ مجھے، میری بیوی بھی ساتھ تھی، ایک بیٹا بھی تھا، تو سارے میرے ارد گرد ہو گئے کہ کیوں ملنا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے ٹائم لیا ہے. ہیرشی سسٹم بنا دیا جسے وہ کہتے ہیں نا ظالم بادشاہتی نظام. یعنی کہ یہ اس کے اوپر، یہ اس کے اوپر، وہ اس سے جائے پھر اس کے پاس جاؤ، پھر اس کے پاس جاؤ. یہ ایسا ظالم نظام قائم کیا انہوں نے جی کہ کھوکھلی ہو کے رہ گئی یہ جماعت اپنا بالکل ایسا ہی ہے. اندر سے. دنیائی نظام ہے، پوری دنیا والی باتیں. ان کا خلیفہ اوپر سے نیچے لے کے اتنا بگڑ چکے ہیں، تو پھر کیا ہوگا انجام. نہیں ان کو ملنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو کوئی تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی صرف ایز اے جرمن اس کو رکھا ہوا ہے، آگے مورا بنایا ہوا ہے بس. بس. ہاں، کیونکہ اور کچھ نہیں. چٹے آدمی سے کشش. لیکن یا کتنی صدی ہو گئی لیکن 5 چٹے آدمی بھی نہیں ان کے پاس. نہیں وہی وہ بھی شادیاں کر کے چلے گئے، وہ پرانے چہرے وہی پاکستانی قسم کے لوگ ہیں. تو ان کو اتنا کچھ، ان کے پاس پیسے سب کچھ ہے، لیکن تبلیغ ان کی اپنے لوگوں میں ہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ وہ میں نے دیکھا کہ یہ درخت کٹے گا، اور یہ اس نے کٹ کے پھر ان کی جو نئی نسلیں ہوں گی وہ ڈھونڈ رہی تھیں پھر
پھر وہ خدا نے دکھایا کہ وہ ہمارے مددگار ہو گئے. بالکل ایسے. ہاں، تو آخر میں آنا تو انہوں نے خدا کی طرف ہے. اگلی نسلیں ہیں. ہاں جی، ہاں جی. اور یہاں پہ خدا نے کہا کہ یہاں پہ روحانیت کے سمندر ہیں، صحیح. اور یہاں پہ کوئی غلام شلام نہیں آئے گا. یہاں پہ آئیں گے وہ نبی جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے. بالکل صحیح. اور اگر ہم چلے بھی گئے تو وہ اپنا زندہ تعلق بنا کر ان کی مہار سنبھالے رکھیں گے، حتیٰ کہ خدا کی دنیا آ جائے گی اور یہ سارے برائی کی جڑ جو ہے یہ قبرستان میں جا کے ختم ہوگی. تو چلو ٹھیک ہے. تو اچھا، مجھے اجازت دے دیں ٹھیک ہے. تو. اچھا، تو شکریہ جی. ہاں، آپ چائنا، آپ نام بھول جاتا ہوں، حکیم کیا نام؟ شبیر. کیا نام؟ شبیر. نہیں، پورا نام کیا آپ کا؟ شبیر احمد خان. ریکارڈنگ تو نہیں چل رہی تھی؟ ہیں جی؟ ریکارڈنگ تو نہیں چل رہی؟ ان کا نام آ جائے گا ابھی. ابھی بند کر دیتے ہیں، ایک سیکنڈ.